الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم۔ رفقائے محترم، کل شکر کل سپاس اس ذات باری تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بانی محترم ایسے مواقع پر اپنے جذبات تشکر کا اظہار فارسی کے اس مصرعے کے ذریعے کیا کرتے تھے کہ شکر صد شکر کے جمازہ بمنزل رسید۔ الحمدللہ جو کچھ ہم نے شورا کے ایجنڈے کے حوالے سے طے کیا تھا، اللہ کی تائید و توفیق سے تمام مراحل انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور انتہائی ہموار انداز میں پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں۔ فللہ الحمد والمنہ۔ معزز رفقائے تنظیم اسلامی، دیکھیے تنظیم اسلامی کسی نئی جد و جہد کی نقیب نہیں ہے، بلکہ بانی تنظیم رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق یہ بر عظیم پاک و ہند میں گزشتہ 400 سال کی تجدیدی مساعی کی امین ہے اور غلبہ و اقامت دین کے لیے برسر پیکار تحریکوں کے تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ مختلف مراحل کا سفر طے کرتے ہوئے اقامت دین کی یہ مشعل، یا دوسرے لفظوں میں کہیے اولمپک ٹارچ، پاکستان میں اس وقت تنظیم اسلامی کے ہاتھ میں ہے۔ بحمداللہ، اللہ کا بڑا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ حب عاجلہ سے شعوری طور پر دامن بچاتے ہوئے غلبہ و اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر یکسوئی سے بڑھتے چلے جانا اور انتخابی سیاست کی بھول بھلائیوں سے دامن بچاتے ہوئے اسلامی انقلابی جد و جہد کا جھنڈا بلند کیے رکھنا بلا شبہ تنظیم کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو یقینی طور پر اللہ کے خصوصی فضل و کرم کا مظہر ہے۔ الحمدللہ اس وقت جو پروسیس مکمل ہوا، تبدیلی عمارت، جس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ میں نے خود اس پر شورا کے ارکان سے کہا تھا کہ آئندہ کے لیے امیر مقرر کر لیں۔ تو بہرکیف الحمدللہ اس وقت جو پروسیس مکمل ہوا اور اس میں معزز اراکین شورا نے آئندہ کے امیر کے طور پر برادرم شجاع الدین شیخ صاحب کے حق میں رائے دی ہے۔ یہ بھی ایک تسلسل ہے اسی تحریک کا، اور جس طرح ایک وسیع کینوس پر غلبہ دین کی جد و جہد کی اولمپک ٹارچ کہنے کے اور جس طرح ایک وسیع کینوس پر غلبہ دین کی جد و جہد کی اولمپک ٹارچ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بحمداللہ اس وقت تنظیم اسلامی کے پاس ہے، اسی طرح داخلی طور پر تنظیمی سطح پر بھی تسلسل بالکل برقرار ہے۔ الحمدللہ تحریکوں کی مثال دریا کسی ہے جس کی بلا رکاوٹ روانی کا انحصار نئے پانی کی آمد پر ہوتا ہے۔ بانی محترم رحمہ اللہ نے سن 1967 میں اپنے طور پر دروس قرآن کے حلقوں کی صورت میں لاہور میں دعوت دین کے کام کا آغاز کیا تھا۔ پھر سن 1972 میں انجمن خدام القرآن کے قیام کے بعد 1975 میں ٹھیٹھ دینی بنیادوں پر تنظیم کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اس کو فروغ دینے کی خاطر ان کا خون اور پسینہ ہی نہیں لگا، بلکہ انہوں نے بلا مبالغہ اپنی ہڈیاں تک گلا دی۔ بعد ازاں اپنی کبر سنی کے باعث ایک طویل سلسلہ مشاورت کے بعد انہوں نے اس ذمہ داری کے لیے مجھے منتخب کیا، اور اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں اس عہدے کی کوئی طلب نہ تھی، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی طلب۔ اول روز سے کبھی اس نوعیت کا خیال دل میں نہیں آیا تھا۔ بہرکیف ایک بھاری ذمہ داری اور باعث مسئولیت اس کو سمجھا اور اپنی بساط کے مطابق اور ساتھیوں کے تعاون سے تنظیم کے قافلے کو آگے بڑھانے کی جد و جہد کرتا رہا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اس میں جو کچھ بھی
مجھ سے بن پڑا وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق کا مظہر تھا۔ الحمدللہ اب تنظیم کی قیادت و عمارت برادرم شجاع الدین شیخ صاحب کو منتقل ہو گئی ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ قافلہ تنظیم یوں ہی منزل بمنزل خوش اسلوبی اور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تندہی کے ساتھ انشاءاللہ چلتا اور آگے بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی نئے امیر کی قیادت میں ہمارا تنظیمی سفر روز اول سے عزم اور جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔ عمارت کی منتقلی کے اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اساسی مسلمات یا یوں کہیے کہ محکمات ان کا بھی ذکر کروں جو ہر وقت ہر رفیق کو مستحضر رہنے چاہیے، اور ہم اس حوالے سے کسی ذہول اور نسیان کو راہ نہ پانے دیں۔ میرے لیے سہولت یہ ہے کہ وہ بانی محترم رحمہ اللہ نے 2008 کے سالانہ اجتماع کے موقع پر یعنی اپنی وفات سے 1.5-2 سال قبل رفقائے تنظیم کے نام اپنے پیغام میں نہایت جامع و معنی انداز میں 6 نکات کی صورت میں بیان کر دیے تھے، وہ اصول اور وہ نکات۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں گن دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا حصول ہے۔ نمبر 2، ہماری اجتماعی جد و جہد کا ہدف اور مقصود اللہ کے دین کو بتمام و کمال ایک مکمل نظام اجتماعی کی شکل میں نافذ کرنا ہے، اور بہرکیف یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انقلابی ہدف ہے۔ نمبر 3، ہماری دعوت کا مرکز و محور قرآن ہے، اور نمبر 4، ہمارا طریق تربیت و تزکیہ بھی خانقاہی نہیں بلکہ انقلابی یعنی نبوی طریق تزکیہ پر مبنی ہے۔ نمبر 5، ہماری تنظیم کی اساس بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر قائم ہے۔ نمبر 6، ہمارا منہج سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے ماخوذ و مستنبط ہے۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عضو علیہا بالنواجذ کے مصداق ان 6 نکات کو ہم مضبوطی سے تھامیں اور انہیں اپنے لیے حفظ جان بنائیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک جو در حقیقت ایک نصیحت اور وصیت ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس وصیت کے مصداق درجہ بدرجہ میں سب تنظیمی ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ میری معاون ٹیم میں اولین اور قریب ترین مرکزی مجلس عاملہ کے ارکان تھے، جنہوں نے ایک مربوط ٹیم اور بنیان مرصوص کی حیثیت سے میرے ساتھ کام کیا، اور قرب مکانی کی وجہ سے فوری مشاورت کی سہولت بھی ہمیں حاصل رہی۔ بلا شبہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں مرکزی ٹیم کی معاونت کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر درجہ بدرجہ اراکین توسیعی مجلس عاملہ، پھر مرکزی مجلس مشاورت کے ارکان، جن کے مشوروں اور آراء کی روشنی میں بحمداللہ مشاورت کی روح پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور آخری درجے میں تمام رفقا جنہوں نے نظم کے تقاضوں پر لبیک کہتے ہوئے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، وہ سب یقیناً میرے لیے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔ اپنے حوالے سے عرض کروں گا کہ اگرچہ میں عمارت سے معذرت تو کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ایک رفیق کے طور پر میں آخری دم تک تنظیم کے ساتھ جڑا رہوں گا انشاءاللہ، اور میرا ہر ممکن تعاون نئے امیر برادرم شجاع الدین شیخ صاحب کے ساتھ رہے گا۔ الحمدللہ عمارت سے دستبرداری کے بعد سب سے پہلے میں نے خود برادرم شجاع الدین شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ میں تہہ دل سے برادرم شجاع الدین صاحب کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان تنظیمی معاملات میں اور مشکلات میں آسانیاں عطا فرمائے، اور انہیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری اور غلبہ و اقامت دین کی خاطر تن من دھن نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی رہنمائی اور نصرت فرمائے، تنظیمی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی خواہش اور طلب تو نہیں تھی، بلکہ اس کار عظیم کا بار گراں ان کے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر طلب اور خواہش کے علی الرغم کسی پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے تو اللہ کی نصرت و تائید اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری اس تنظیم میں نہ کوئی انتخابی مہم کا معاملہ ہے، نہ کوئی امیدوار اور نہ کوئی کسی معینہ مدت کا تعین، اور نہ اس سے وابستہ کوئی کنوینسنگ اور لابنگ، اور نہ یہ کوئی عہدہ یا منصب ہے، بلکہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور جس شخص پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادائیگی فرض کے جذبے کے ساتھ اس بار گراں کو اٹھائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے امیر کو اس عظیم ذمہ داری سے بطریق احسن عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دے۔ اور میں اپنے حوالے سے بھی دعا گو ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو پروردگار مجھے معاف فرمائے، اور جو بھی میری مساعی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ شجاع الدین شیخ صاحب انشاءاللہ اس 400 سالہ امانت کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ان کی قیادت میں تنظیم جس فکر، مقصد اور راہ عمل کو لے کر چل رہی ہے اس میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں روز افزوں ترقی ان کو عطا فرمائے، اور اللہ ان کے ہر قدم پر ان کی رہنمائی فرمائے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے شاد کام فرمائے۔ میری اور تنظیم کے تمام رفقاء کی دعائیں، نیک تمنائیں اور تعاون ان کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت کی جناب میں ہدیہ تشکر ہے کہ منتقلی عمارت کا ایک بڑا حساس یہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کہ یہ مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس کے مصداق اللہ تعالیٰ نے جس راہ ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اس پر گامزن کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے تا حیات۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کے مصداق ہمارے دلوں کو ہر قسم کے ٹیڑھ، کجی اور خرابی سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے فتنوں اور کجی سے بھی ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اللہم وفقنا لہذا، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔